غزوہ خندق کا موقع ہے. اچھا، اس موقع پہ جو آپ کی رائے ہے، اس رائے کو سرکار علیہ السلام نے جو اہمیت دی ہے وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی. آپ نے بتانا ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے وہ جتنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام کرتی تھی. کمال ہے صاحب، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، غزوہ خندق کا آپ نے ذکر کیا. خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا گیا. یہ سن 5 ہجری میں ہوا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ یعنی جو غزوات ہوتے تھے، پہلے جنگیں ہوتی تھی، 2 طریقے اس کے رائج تھے. ایک تو یہ تھا کہ جب کوئی قوم آ کر شہر پر حملہ کرتی تو شہر کے باہر آ کر لوگ جو اس کا مقابلہ کیا کرتے تھے. یا دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اپنے شہروں سے باہر نکل کے وہ بھی اپنے شہر سے نکلے، یہ لوگ بھی نکلے، کسی میدان میں جمع ہوئے، جیسے غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر ہوا، تو یہ وہاں پہ سارا مقابلہ ہوا کرتا تھا. درست. اب ہوا یہ تھا کہ تقریباً جو جتنے بھی کفار تھے انہوں نے پورا لشکر ترتیب دیا، اور تقریباً جتنے ان کے قبائل تھے حلیف، یعنی ان کے جو ایگریمنٹ تھے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوئے. اور اب یہ حملہ انہوں نے کرنا تھا کہ اب مسلمانوں پہ ایک ایسا حملہ کیا جائے کہ سارا معاملہ بالکل ختم ہو جائے، اور پورا مدینہ منورہ جو ہے اس کو بالکل وہاں کے رہنے والوں کو ختم کر دیا جائے اور اسلام کی طاقت کو بالکل مٹا دیا جائے. تو اس نظریے کے ساتھ تقریباً کہا جاتا ہے روایات کے اندر، جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 24,000 کا لشکر تھا یہ، یعنی پوری طاقت کے ساتھ وہ لوگ آ گئے، پوری قوت کے ساتھ وہ لوگ آ گئے. اب جب نبی مکرم علیہ السلام کو ان کی اطلاع ملی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت ابھی وہ نہیں ہوئی کہ 24,000 کے لشکر سے مقابلہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ دور حاضر کے تناظر میں اگر میں بات عرض کروں تو ایک نہتی لڑکی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے بھی علاقوں تک آ جائے، کیا اچھی بات، یہ الگ بات ہے. کیا اچھی بات. کافر ہے اگر اسے پتا ہو کہ اللہ اکبر میں کیا جوش اور جذبہ ہے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نعرہ تکبیر بلند کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور مسلمان اپنے عزم اور اپنے ارادے کے ساتھ ان سب چیزوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو وہاں پہ یہ کیفیت تھی، ان کے جذبہ جہاد میں کوئی کمی نہ تھی. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حالات کو دیکھا تو مسلمانوں سے مشورہ کیا کیا جائے. سب نے اپنی رائے دی. بعد نے کہا کہ شہر کو جو ہے مطلب محفوظ کرنے کے لیے اب یہی رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگیں دیکھ چکے تھے جو سابقہ دور میں ہوتی رہی. تو آپ نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ہم بڑی چوڑی خندق کھود لیا کرتے تھے تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ اس شہر کو کراس نہ کر سکے، شہر میں داخل نہ ہو سکے. اچھا، عرب کے لوگوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ان کی رائے کو قبول فرمایا، اور قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے سلمان ذرا طریقے بھی بتاؤ، کھودی کیسے جائے گی. تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کھودنا شروع ہوئے. کہا جاتا ہے بعد روایت کے اندر 5 دن، بعد روایت کے اندر 20 دن تک اس خندق کو کھودا گیا. اتنی طویل خندق کھودی گئی کہ مٹی کے ڈھیر بن گئے. یہ 3 اندازوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی شخص کی ہمت نہ تھی کہ باہر سے اندر شہر میں داخل ہو سکتا. تو کہا جاتا ہے یعنی وہ جو انٹرنس تھی بنیادی طور پہ ایک طرف تو پہاڑ تھے، ایک طرف جو کھردلی زمین اور وہ سارا سلسلہ تھا، ہے نا؟ ایسا ہی کچھ تھا. یہ جو انٹری گیٹ تھا یہ آپ نے بلاک کر دیا، یہ بالکل بلاک کروا دیا. اور ایسا ہو گیا کہ یعنی اگر وہ آگے بڑھتے تو تیر انداز موجود تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے، اور ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے گھوڑوں کے ذریعے وہ اس خندق کو پار کر کے مدینے کے اندر داخل ہو جاتے. تو اس حکمت عملی کے وقت جو ہم روایت بیان کر رہے ہیں، بار بار علماء نے بیان کیا سلمان منا اہل البیت، یہ روایت جو بیان کی گئی ہے اس روایت کا پس منظر یہی ہے. اس وقت جو ہے مہاجرین کھڑے ہوئے کہ سلمان تو ہمارے ہیں، یعنی اتنا بڑا عظیم سلمان تو ہمارے ہیں. ادھر سے جو ہے وہ انصار صحابہ انہوں نے کہا نہیں جی، سلمان نے تو یہ اسلام قبول کیا، سلمان تو ہمارے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت کے اندر شامل ہے. سبحان. اچھا، کتنی چوڑائی، اس کی لمبائی اور اس کی ڈیپتھ وغیرہ 5 فٹ بتایا جاتا ہے؟ 5 فٹ بتایا جاتا ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کئی میل تک اس کی چوڑائی تھی. یعنی جو لمبائی داخل ہونے کا جتنا وہ راستہ ہو سکتا تھا وہ پورے کا پورا جو ہے باقاعدہ کور کیا گیا. اس کو جو ہے 10 صحابہ ملا کے جو 1 میل تک، 10 صحابہ کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک، یعنی پھر ٹیم میں بنائیں گے باقاعدہ. اور اس خندق کو کھودنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف فرما ہوئے، اور بہت ساری جو معجزات کی باتیں بیان کی گئی ہیں. معجزات کا زور وہاں پہ یہ ہوا، لیڈر آف دی یونیورس جو ہے وہ خود اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. میں 1-2 باتیں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت موجود ہے، اور وہ اپنے نسب کے بارے میں بتا رہے کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے، اپنے نسب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت عمر نے پوچھا اے سلمان آپ اپنے نسب کے بارے میں بتائیے. تو کہا کہ میں اللہ کے بندے کا بیٹا سلمان ہوں،
میں گمراہ تھا، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، میں فقیر و محتاج تھا، مجھے حضور کے ذریعے تونگر کیا گیا، یہ نہیں کہ مجھے تونگر کر دیا گیا، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھے غنی کیا گیا، میں غلام تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس غلامی سے نکال کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات کہا کہ حضرت علی سے حاضرین مجلس نے پوچھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن خوبیوں کے جامع تھے تاکہ اہل بیت سے جو آپ کی محبت صحابہ سے محبت کا ذکر بھی ہم کریں، تو کہا کہ حکیم لقمان کی جگہ جو تھی وہ تم سلمان کو رکھ دو اس جگہ پر، پھر فرمایا وہ تو ہم یعنی ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہیں، علم اول اور علم آخر انہوں نے حاصل کیا، یعنی کتاب اول انجیل کے بھی وہ عالم تھے اور کتاب آخر قرآن کے بھی وہ عالم تھے، اور سمندر جیسا ان کا علم ہے، یہ مولا کائنات مولا علی بالکل ہے۔